السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے توبہ پر۔ توبہ گناہوں پر ندامت اور طلب مغفرت کا اہم ذریعہ توبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام اولاد آدم خطا کار اور خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ تو توبہ کے معنی پلٹنے اور لوٹ آنے کے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ غلط رخ پر جا رہے ہوں، آپ کو احساس ہو آپ وہاں سے مڑ گئے ہوں، یو ٹرن دے لیا ہو، صحیح راستے پر لوٹ آئیں تو یہ توبہ ہے۔ اس کی صورت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی غلطی یا گناہ کے اوپر جو ہے تہہ دل سے نادم پشیمان ہو اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرے اور استغفار کرے کہ اے اللہ میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تیری نافرمانی ہوئی ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما۔ ہر مسلمان بھی توبہ کا شدید محتاج ہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے نہ صرف عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ تجھے ہی اپنا رب مانیں گے، بلکہ دنیا میں بھی ہم یہ وعدہ دہراتے رہتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور ہمیشہ مانگیں گے۔ مگر اس وعدے کے باوجود ہم سے عہد بندگی پورے کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے، جو چیزیں اللہ نے لازم کی ہیں ان کی ادائیگی میں کمی رہ جاتی ہے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکنے کا تقاضا پورا نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ ہمارے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ اپنی غلطی اور گناہ پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس سے مغفرت مانگیں۔ ایسا نہیں کہ چونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں لہٰذا میں توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ آخرت میں کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ انسان کے اعمال پر ہوگا۔ وہاں اچھے برے اعمال تلیں گے تو جس کے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور عیش و عشرت میں ہوگا، اور جس کے اعمال صالحہ کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ ناکام و نامراد ہوگا اور کفار کے ساتھ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن حکیم میں فرمان ہے کہ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ منافقین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ اور اقرار تو بڑے زور شور سے کرتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت انہیں گوارا ہی نہ تھی۔ آج اگر ہم اپنی نارمل زندگی کا جائزہ لیں تو بحیثیت مجموعی ہی یہی دکھائی دے گا کہ ہم بھی حد درجے ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور شریعت کی تعلیمات کو پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنے طرز عمل کی اصلاح اور اللہ کے حضور سچی توبہ نہ کی تو بالآخر ہمارے گناہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، ان کا بوجھ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابی سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ مال و متاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون گرایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، پھر ان میں سے ہر ایک کو حق تلف کرنے کی نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی اس پر حق باقی ہوں گے تو پھر حقدار لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ توبہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ افسوس ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کا یہی حال ہے کہ زندگی سرکشی اور بغاوت پر گزار دیتے ہیں، اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ در حقیقت یہ کھلم کھلا شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، جان بوجھ کر ڈھٹائی کے ساتھ چلتے ہیں،
ساری زندگی برائیاں کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آخری عمر میں توبہ کر لیں گے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادت میں سب سے زیادہ عبادت کا وہ پیریڈ جوانی میں جو کی جائے عبادت، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور بڑھاپے میں تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اللہ میاں کے پاس جانا ہے، پوری وہ والی بات ہو گئی کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ پھر بڑھاپے میں جو ہے نا عبادت کرنے کے لیے سارے بیٹھ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اپنے لیے نام اعمال، جس طرح ہم جب کوئی پیسے ہم سیونگ کر رہے ہوتے کہ ہمارے برے وقت میں ہمارا پیسہ ہمارے کام آئے گا یا یہ ہوگا، یہی ایک تھنکنگ ہوتی ہے ہم لوگوں کی عام طور پہ دنیاوی لحاظ سے۔ تو یہ جو اعمال پہ بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ اعمال بھی آپ رفتہ رفتہ تھوڑے تھوڑے کریں گے تو وہ جا کے آپ کے جمع ہوں گے نا، یہ تھوڑی کہ آپ بڑھاپے میں کر لیں گے تو پوری زندگی کا کفارہ ادا ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے اعمال، بہت بڑے آپ نیکی نہیں کر سکتے، چھوٹے موٹے اعمال سے شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ ہر چیز کا اجر ہے، اس کا آپ کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کتنی چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے نا آپ کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے اور آپ کو کیا صلہ دے، وہ یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور آخری وقت اگر توبہ بھی کرنا چاہیں تو توبہ قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہوتے ہیں۔ ایسی توبہ فرعون نے بھی کی تھی مگر قبول نہ ہوئی۔ ایسے لوگوں کی توبہ کی بابت قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو کفر کی حالت میں مرے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو شعوری طور پر صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، دینی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور حرام امور سے اجتناب کی سعی کرتے ہیں، لیکن کسی غفلت یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا کسی تساہل کی بنا پر ان سے کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، فرض کی ادائیگی میں کمی رہ جاتی ہے، کسی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، کسی غلطی یا نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں مگر فوراً پلٹ آتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ان کی توبہ کو قبول کرنا لازم کیا ہوا ہے، وہ ان کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، اس نے اپنے رب بندے کو رجوع کا موقع عطا فرمایا، اور جو بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اسے معاف کر دیتا ہے بلکہ توبہ کے ذریعے اس کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ بلا شبہ در توبہ کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایک عظیم احسان کیا ہے، یہ اس کی بے پایاں رحمت کا مظہر ہے۔ توبہ کے ذریعے اللہ ہمیں ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک اور رب ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں؟ اگر ہم توبہ کی مہلت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہوگی، کیونکہ جب کوئی اللہ کی رحمت کو طلب کرنے پر آمادہ اور مغفرت کا طلبگار ہی نہ ہو، کوئی سیدھے راستے کا متلاشی ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو کسی کو بھی راہ راست پر نہیں لاتا۔ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اس کے علاوہ عام طور پر اگر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ خود سے ہی جو ہے نا ایک رزلٹ اناؤنس کر دیتے ہیں کسی بھی بندے کی حرکات و سکنات دیکھ کے کہ یہ تو جو ہے دوزخ کا حقدار ہے اور اس نے فلاں گناہ کیا ہے فلاں گناہ کیا ہے، اور اگر یہ بھی معلوم ہو کہ ان گناہوں کے باوجود اس نے کچھ اچھا بھی کیا ہے تو اس اچھے
کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، وہ گناہوں کو اچھالتے ہیں اس کے، جبکہ یہ چیز بہت غلط ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کون سی معمولی سے معمولی نیکی کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو معاف کر دے، معاف کر دے کہ اس نے یہ نیک عمل کیا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تھا جو میں نے پڑھا تھا، اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ ایک میاں بیوی تھے، بہت ہی بزرگ قسم کے، ان کی پوری عمر عبادات کے اندر گزری تھی۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتوں کو بھیجا، بھیز بدل کے آیا، اس نے سوال کیا کہ کیا سوئی کے ناکے میں سے، نیڈل کے جو ہول ہوتا ہے اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ یہ سوال کیا ان سے جا کے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنے چھوٹے سے سوراخ سے اونٹ کس طرح گزر سکتا ہے؟ پھر وہ فرشتہ ایک ایسے شخص کے پاس گیا جس نے ساری عمر زنا اور شراب، جوئے اور اس کے علاوہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا پوری زندگی، نیک اعمال کے، اس کی بدولت اس کی بخشش ہوتی۔ اس سے اس نے وہی سوال جا کر پوچھا۔ تو آپ اللہ کی مہربانی دیکھیں، اس شخص کا ایمان پھر بھی اتنا برا ہوتے ہوئے بھی اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنا پختہ تھا کہ اس نے یہ جواب دیا کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اس سوئی کے ناکے سے اونٹ کیا کچھ بھی گزر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جو ساری عمر عبادت کرتے رہے، اور اس کے تمام گناہ، اس شرابی جواری بندے کے تمام گناہ جو ہے معاف فرما دیے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اصل میں اب پہلے خود بھی میں اس بات کو، اس واقعے کو پڑھ کر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوا کرتی تھی کہ یہ تو اللہ میاں پھر مطلب اتنی بڑی پوری عمر کی عبادت انہوں نے کر دی، لیکن اس کے جو پیچھے جو بیہائنڈ دا سین جو سٹوری تھی، یا جو ایک مورل تھا، وہ یہ تھا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہی نہیں تھا، آپ پوری عمر کیا عبادت کرتے رہے؟ کیونکہ آپ ایک عبادت کرنے والے بندے کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہر قسم کا ہوتا ہے نا، کہ وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ناممکن چیز بھی ممکن ہے، کیونکہ وہ تو خالق حقیقی ہے، اس کو ہر چیز جو ہے اس کے انڈر میں آتی ہے۔ تو ان کو وہ عبادت کرنے والوں کو یہ بات اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے اور یقین کے ساتھ کہنی چاہیے تھی کہ اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو کر دیا۔ اس کا مطلب ہے ان کے ایمان میں وہ پختگی نہیں تھی جو اس گناہگار بندے کے ایمان میں تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، بے شک وہ برے افعال میں مبتلا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا وہ تھا کہ وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھا جائے تو ہم لوگوں کی ایک ہیبٹ بن چکی ہے کہ ہم اچھی چیز جو ہے اس کو دیکھ کر اپریشیٹ نہیں کرتے، ان باتوں کو نہیں پھیلاتے۔ بری بات ہم ڈسکس کریں گے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ اچھی بات کوئی نہیں کسی کی یاد رکھتا ہے، تو اچھی باتیں یاد رکھیں۔ آپ کسی کے ایپ پر پردہ ڈالیں گے، اللہ آپ کے ایبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ کسی کے اچھائی کو اچھائی مانے، کسی کے احسان کو احسان مانے، اور برائی ہر شخص میں ہوتی ہے، ایسا نہیں کوئی شخص جو ہے فرشتہ ہو۔ تو معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی انسان سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا پاسبل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ خلق خدا کو جو ہے خوش رکھا جا سکے۔ اور بعض جگہ بہت ساری چیزیں آپ کو ہرٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں، بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے، ناجائز بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن ہر چیز کا دنیا میں صلہ ملنا یہ تو ناممکن سی بات ہے، اور کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں، ان پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب مسلمانوں کو تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی بات کو اس کا صلہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، کرم کرے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔